بچپنے میں اور بڑھاپے میں آپ دیکھتے ہیں حالات کیسے ہوتے جوان. تو اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان کو قرآن مجید کی بہار قرار دیا گیا ہے، اور رحمت خدا کہتے ہیں کہ بخشش کے بہانے لوٹتی ہے. اس مبارک مہینے میں اگر ہم صرف ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تو خداوند کریم ہمیں پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے. ہمارے درمیان محترم جناب عرفان صاحب اللہ تشریف فرما ہے، اور ان کے سامنے بولنا بہرحال گستاخی ہے، اور کافی پروگرام کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں. اور کہنا یہ تھا کہ بندہ حقیر کو خداوند عالم نے توفیق دی اب تک 1200 طلاب علماء کو اور 7-8 ہزار پبلک کو 20-25 سال میں قرآن مجید کی تعلیم دی، سکھایا. بہت سارے بچے ہمارے دوست احباب ہیں جو کام کر رہے ہیں ہندوستان بھر میں، ہندوستان سے باہر. یہاں اگر میں ہوں اور مجھے خداوند عالم نے توفیق دی ہے تو کم سے کم ایک ایسا پروگرام کریں کہ جس سے کم سورہ الحمد ہماری صحیح ہو جائے. یہ وہ سورہ ہے آپ جانتے ہیں جو نزول قرآن سے پہلے سے ہے اور نماز کا سورہ ہے. مراجع کرام نے جو مختلف مسائل میں اختلاف کیا ہے آپ جانتے ہیں، تھوڑا اختلافات ہیں مسائل میں، لیکن تجوید ایک ایسا موضوع ہے کہ جہاں سب آ کر متفق ہیں. جیسے خدا کو سبھی مانتے ہیں، مسلمانوں کا ہر فرقہ اور دوسرے لوگ بھی سب یہاں متفق ہیں، بس اس تک پہنچنے کے راستے میں گڑبڑی کر رہی ہے. کوئی کسی راستے سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کچھ نام دے رہا ہے، کوئی کچھ نام دے رہا ہے. تو سارے مراجع کرام اس بات پر متفق ہیں کہ نماز میں جو سورے ہم پڑھتے ہیں انہیں تجوید کے قواعد اور قوانین کے روشنی میں پڑھنا واجب ہے. اگر ہم نے مثلا الحمد کو الحمد کہا تو معنی بدل جاتا ہے. رب العالمین کہہ دیا رب العالمین کی جگہ تو معنی بالکل بدل گئے. سمجھ رہے آپ؟ اور قرآن مجید آپ دیکھیں، دنیا میں آخر ایسی چیز کیا ہے یہ کہ جتنے اس کے دشمن ہیں اتنی ہی زیادہ اس میں نکھار آ رہا ہے، جتنا اس کو مٹایا جا رہا ہے. دنیا کے میں تو اپنے لیے یہی سمجھتا ہوں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں ابھی میں جو باتیں آج کہہ رہا ہوں وہی کل کہوں، وہی پرسوں کہوں تو آپ مائک ہٹا دیں گے، کرسی ہٹا دیں گے، آپ کہیں گے کیا ہے روز وہی بات سن رہے ہیں. تو انسان تکرار پسند نہیں کرتا ہے. موبائل میں میسج آتا ہے 1 بار 2 بار 3 بار پڑھا آپ نے پھر تھوڑی پڑھیں گے. تو کوئی بھی پڑھنے والی چیز، دیکھی جانے والی چیز انسان بار بار دیکھ کے تھک جاتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے، اس کی فطرت ہے، نیچر. لیکن آخر قرآن مجید میں ہے کیا کہ آپ روز 10 بار سورہ الحمد پڑھتے ہیں، مہینے میں 300 بار، سال میں کتنے بار، زندگی میں لاکھوں بار. اور خالی نماز میں ہی نہیں 10 بار نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہوا کسی اور موقع پر. لیکن کہیں آپ ایک نوک، سوئی کی نوک کے برابر ذہن میں خیال آتا ہے کہ بس آج سورہ الحمد نہیں پڑھوں گا، کچھ اور پڑھوں گا، نہیں آتا جی. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. کتنی بار ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کو، تکرار پہ تکرار، لیکن دل اکتاتا نہیں. اور یہی سے حالت تقریباً اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مسائل کی ہے. 8 محرم کو ہر جگہ جہاں مجلس میں آپ جائیں گے مولا عباس علیہ السلام کی مسائل سننے والے. لیکن شاید ہی کوئی بار ایسا ہو کہ آنکھ میں سنا ہے. تو یہ اعجاز ہے خدا کا عطا کیا ہوا. قرآن مجید ہمارے درمیان ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے. آپ دیکھیں نبی کریم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جب کوئی مشکل آتی تھی تو قرآن سے اس کا علاج کرتے تھے، اس کا حل نکالتے تھے. اور آج ہم باباؤں کے پاس اور درگاہوں میں اور فلاں جگہ بھاگ رہے ہیں دنیا اور جوتش کے پاس. یہ ہماری کمی ہے. قرآن نے خود ہی کہہ دیا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر طرح کے دغدغے سے پاک ہے، اس کے اعجاز میں حق ہونے میں کوئی شک نہیں. لیکن بس فرق کیا ہے، کمی کیا ہے، قرآن سے ہم فائدہ کم اٹھا پاتے ہیں. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے لیکن صاحبان تقویٰ کے لیے. اب ہم نے آپ سے پیسہ لیا، مار دیا، دے نہیں رہا ہوں، آپ کا حق مار دیا، گناہ کر رہا ہوں، محرمات میں ڈوبا ہوا ہوں، تو کہاں سے اثر کرے گا قرآن؟ مشکل مین یہ ہے. خیر، تو قرآن مجید کہتا ہے سورہ عبس کی، بہت اختصار سے میں آپ کو آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. سورہ عبس کی آیت نمبر 34 ہے کہ یوم یفر المرء من اخی
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ قیامت کا حال اور اس کی منظر کشی کرتا ہوا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا اتنا ہولناک جب سورج 3 میٹر یا سوا نیزے کے برابر ہوگا ہمارے سر کے اوپر، اور آپ سوچیے کہ ابھی لاکھوں کلومیٹر دور ہے تو گرمی کا کیا عالم ہوتا ہے دور میں، جب اتنے نیچے رہے گا تو روایتوں میں ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے کھل 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 پکے گا، زور زور سے آواز آئے گی جیسے کچن میں پتیلی میں کھانا پکنے کی آواز آئے گی۔ اور اس کے بعد اس جگہ پر 3 طرح کے لوگوں کو خداوند عالم ان کے سروں پر آسمان کا سایہ کر دے گا، بادل کر۔ نمبر 1 جو اذان دیتے ہیں، مدحر کی کتاب چھپی ہے اذان ایک آسمانی نغمہ، آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں اردو میں۔ جو اذان دیتے ہیں اس لیے کہ دنیا سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، کام میں بزی ہے، ایک آدمی آتا ہے اللہ کی وحدانیت کا کبریائی کا اعلان کر رہا ہے، تو اللہ کو چھوڑ دے گا اس کو۔ تو وہاں پر اذان دینے والوں کے سر پر بادل کا ٹکڑا آ جائے گا، سایہ کر دے گا۔ دوسرے جو اہل بیت اطہار پر خلوص اور محبت سے درود اور صلوات بھیجتے ہیں، تیسرے جو خداوند عالم کی اس منتخب 400 کتابوں میں سے منتخب کتاب قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ خود نبی کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، the best of you، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے برگزیدہ اور منتخب اور مشرف اور مفضل لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کے حامل ہیں، آ رہی ہیں، حافظ ہیں، چھپوا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص کہ جو نماز شب پڑھتا ہے، نماز شب پڑھنے والوں پر آپ جانتے ہیں کہ خدا ملائکہ پر، فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ اس نماز کو میں نے اس پر واجب نہیں کیا ہے، لیکن ٹھنڈی میں، گرمی میں، برسات میں اٹھ کے یہ پڑھنا ہے۔ خیر، تو آسمان سورج اتنے نیچے ہوگا، اور اولین و آخرین، بس یہ ایک آخری بات ہے میری، اولین و آخرین سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔ ابھی اس جگہ کے دروازے کھڑکی سب بند کر دیے جائیں تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں حبس ہوگا، ہمارے بدن سے پسینہ چھوٹے گا۔ تو جہاں اولین و آخرین سبھی جمع ہوں گے، تا حد نگاہ خالی انسان ہی انسان ہوں گے، اور سورج اتنے نیچے ہوگا تو انسان کے بدن سے پسینہ نکلے گا، اور اتنا زیادہ پسینہ نکلے گا، پہلے زمین اس کو جذب کرے گی جو نیچے گرے گا، اس کے بعد پھر جب زمین بھر جائے گی تو پھر پسینہ اوپر اٹھے گا، اور اٹھتے اٹھتے کسی کے گھٹنے پر، کسی کے ران تک، کسی کے سینے، کسی کے ناک تک آئے گا۔ تو وہاں کے لیے انہی لوگوں میں سے 3 طرح کے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کی گردنوں کو لمبی کرتے ہیں تاکہ انہیں پسینہ، کچھ لوگوں کو سانس لینے میں پسینہ دقت پریشان کرے گا۔ جسے کوئی پانی میں ڈوبتا ہے وہ چکتا ہے کہ وہ ناک اس کے اوپر رہے تاکہ سانس لے سکے۔ تو ہم اطول اعناقا، عنق یعنی گردن، تو گردن کے حساب سے کچھ لوگ وہاں لمبے ہوں گے۔ ایک وہ وہاں بھی یہی ہے جو اذان دیتے ہیں۔ نمبر 2 جو خدمت خلق کرتے ہیں۔ خدمت خلق یہ ہے کہ جیسے افطار کا پیسہ ہے کسی نے دے دیا، ہم کو نہیں پتا، اور کوئی ہے میں نے افطار کیا، افطار کر کے میں نکل گیا، اب غلام بھائی بیچارے کے جھاڑو بھی مار رہے ہیں، پلیٹیں بھی صاف کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ مین ہے، یہ ہوا خدمت خلق۔ تو جو خدمت خلق کرتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے وہ لوگ ہیں جو خدا کی اس پاکیزہ کتاب قرآن کو پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اب اگر قرآن مجید پر ہم نے دنیا میں کام کیا ہے تو قرآن ہمارا وہاں ساتھ کیسے دے گا؟ دیکھیے، وہاں پر انسان اپنے جاننے والوں کو دیکھے گا، یہ میری ماں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یوم، وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ یفر المرء من اخیہ، اپنے سگے بھائی سے انسان دور بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں اور باپ سے بھی دور بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ وصاحبتہ، اپنے بیسٹ فرینڈ سے دور بھاگے گا، وبنی، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا۔ اس دن ایک الگ حالت ہوگی جو ہر انسان نفسا نفسی میں پڑا ہوگا، صرف اپنے بارے میں سوچے گا، شانو یغنی۔ اس کے بعد اب یہ لوگ بھاگیں گے کیوں دور؟ صرف یہ ٹینشن ہوگا کہ کہیں آج یہ مجھ سے میری نیکی نہ مانگنے لگے جو ہمارے نامہ اعمال میں ہے، تو سبھی بھاگیں گے دور۔ اس لیے ایک ایسا انسان کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم تھیں، گناہ زیادہ تھا،
اس نے ہر کسی سے امید لگائی تھی کہ یہ دے دے گا کچھ یہ دے دے گا. جیسے زیارت میں گئے ہم، پیسہ کم پڑ گیا تو لوگ ہیلپ کر دیتے ہیں. تو یہ دنیا ہے، وہاں کوئی نہیں کرے گا. سفر میں گئے، کہیں بھی گئے، کھانا ہے، کچھ بھی پیسہ ہے، انسان تھوڑا بہت دے دیتا ہے، مینج کر لیتا ہے. وہاں نہیں کرے گا. قرآن کہتا ہے کہ سب بھاگیں گے دور، سگے رشتے والے بھاگیں گے. اب ایک انسان کی جس کے پاس نیکیاں کم تھی، اس نے امید لگائی لیکن کسی نے ہیلپ نہیں کی. اب وہ مایوس آنکھ بند کر کے کھڑا ہے وہاں پر کہ اب میرا کیا ہوگا. لیکن خداوند عالم اتنا سا بھی قرآن پر کیا ہوا کام ضائع نہیں کرے گا. آنکھ بند کر کے کھڑا تھا وہ، اچانک اسے ایک بہترین خوشبو محسوس ہوئی. آنکھ جو کھولی تو کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ، بڑا خوبصورت انسان، فرشتہ شکل آ رہا ہے اس کی طرف. یہ اس کی خوشبو. وہ نزدیک آ کے اس سے کہے گا السلام علیکم. تو یہ جواب سلام دینے کے بعد کہے گا بھائی تم کون ہو جو مجھے سلام کر رہے ہو؟ سب تو میرے اپنے دور بھاگ رہے ہیں آج. پھر وہ پوچھے گا کیف الحال، مشکل لگ، وہ بولے گا کہ تم کیسے ہو، کیا پرابلم ہے؟ تو اسے اور تعجب ہوگا کہ سب نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا، یہ کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ دیکھو آج خداوند عالم دنیا میں تم جو بھی کرتے تھے، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں، ایک گلاس پانی آپ نے کہا دے دو، میں نے اٹھا کے دے دیا، تو اس کی ایک باڈی ہوگی. قیامت میں چاہے وہ گھوڑا بن کے آ جائے گی برزخ میں یا کہیں بھی، ایسی جو بھی ہم نے کام کیا. وہ کہے گا کہ جو بھی تم نے دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا کام کیا، سب کی باڈی اور سب کا اجر آج تم دیکھو. پھر وہ کہے گا کہ جب سب کو اللہ نے ایک باڈی دی ہے تو مجھے بھی آج ایک باڈی دی ہے، انسان کے شکل میں، فرشتے کے شکل میں. وَأَنَا کتاب اللہ القرآن الکریم، میں قرآن کریم. وہ کہے گا کہ تمہارے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ مثلا یہی مثال لے لیجیے، رمضان میں محلے میں سب سو رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، موبائل میں لگے ہیں، کچھ لوگ آگے قرآن کی مجلس میں، محفل میں بیٹھے ہیں، ختم قرآن کے پروگرام میں بیٹھے ہیں. وہ کہے گا کہ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو تم نے مجھے اہمیت دی تھی، آج جب تم کو تمہارے اپنوں نے چھوڑ دیا ہے میں تمہارا ساتھ ہوں. اور بولے گا کہ جاؤ میرے اکاؤنٹ سے اتنی نیکیاں لے لو کہ تمہارے گناہوں کی حیثیت نیکیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ اکبر. تو ماہ مبارک رمضان ہے، نور علی نور ہے. اگر آج لیٹ ہوا ہے تو کل سے نہیں ہوگا، کل سے جب سے بھی میں انشاءاللہ رہوں گا. 5 سے 7 منٹ حد اکثر 10 منٹ کا وقت. اگر ہم لوگ چاہیں کہ کم سے کم اس رمضان میں ختم قرآن میں، بہرحال ایک یہ توفیق کا ثواب، لوگ آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ختم کر لیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں. کچھ لوگ خاص طور سے جو بزنس مائنڈ ہیں، ممبئی میں جو لوگ آپ جانتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کا ثواب ہے تو ہم زیادہ زیادہ پڑھ لیں تاکہ زیادہ ثواب ہم کو مل جائے، جو تجارتی ذہن کے ہوتے ہیں. لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے 10 سال 15 سال 20 سال 25 30 50 سال سے جو غلطیاں میں کرتا آ رہا ہوں اسے صحیح کروں کم سے کم، اس پر غور نہیں کرتے لوگ. تو اس پر تھوڑا کام ہمیں کرنا چاہیے. اس 10 منٹ کے پروگرام میں کم سے کم اگر ہم نے سورہ الحمد صحیح کر لی تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. سمجھ لیجیے آپ، مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان سال بیٹے جناب علی اکبر کو مدینے کے شیخ کے پاس بھیجتے ہیں اور اس شیخ نے ان کو سورہ الحمد سکھایا تو آپ اتنا اس کے احسان مند ہوئے. البتہ یہ واقعہ بتا رہا ہوں میں، آپ کوئی خاص مقصد نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس کو کئی 100 بھیڑیں دی، کئی 100 جوڑے کپڑے دیے، درہم و دینار دیے، اور اس کے بعد کئی دن تک گھر میں بلا کے کھانا کھلایا. لوگوں نے کہا کہ اے حسین ابن علی، انہوں نے خالی سورہ الحمد سکھایا آپ کے بچے کو، آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں اس کے لیے. تو آپ نے کہا جو میں نے دیا ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی ایک دن، لیکن جو اس شخص نے میرے بچے کو سکھایا ہے، میری نسل پر، میرے اوپر احسان کیا ہے. تو کم سے کم ہم سورہ الحمد صحیح کر لیں اپنی، تاکہ ہماری نماز صحیح. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر نماز ہماری صحیح ہوئی، نماز قبول ہوئی، تو باقی ہمارے بھی قبول ہو جائیں گے. اس میں ہم صرف ایک آیت یا آدھی آیت روز یا جب بھی وقت ملا خالی ایسے کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، یہ تلفظ سب کو آ جائے. اب اس کے بعد بہت سارے لحن ہیں، قرائت کی قسمیں ہیں، وہ نہیں سیکھنا ہے. اگر ان میں سے کسی کو شوق ہوا تو انشاءاللہ اس کو بھی سیکھیں گے. ابھی جیسے میں 10 سے 11 پروگرام کرتا ہوں، تہران سے ہوتا ہے، جزین کا، دنیا کے کونے کونے سے، افریقہ سے بھی ہیں، انڈونیشیا سے بھی، پاکستان سے بھی. کیا قرات کرتے ہیں
لوگ کرنے والے، اور آخر میں ان کو لاکھوں انعامات ملتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں جو. تو ہم کم سے کم صحیح کر لیں اپنی تلاوت، نماز صحیح کر لیں، وہی بہت ہے انشاءاللہ. خدا اس کا انعام دے گا، اجر دے گا. اور اس کے بعد اگر ہو سکا تو اس کے معنی اور غلط اور صحیح پڑھ کے انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ الحمد صحیح ہے یا الحمد. الحمد کہیں گے تو کیا مطلب ہوگا، الحمد کہیں گے تو کیا غلط مطلب ہوگا. اس طرح سے پوری سورہ الحمد. اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. جی اگر سب راضی ہیں. ابھی کل تو میرا پروگرام باندرا میں ہے، تو کل پرسوں نہیں انشاءاللہ منڈے سے شروع کرتے ہیں. کوئی رائے مشورہ ہے، کوئی حکم ہے، آپ حاضر ہوں گے. اور مولانا عرفان صاحب کا تشریف فرمائیں انشاءاللہ. کچھ ان سے بھی استفادہ کریں گے ہم لوگ، اور میں اصلاحاً آپ کی نظر میں آپ کی خدمت انشاءاللہ. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، سوال پڑھیں. سوال اگر ہے بھی تو انشاءاللہ اس کو تیار رکھیں گے منڈے کے لیے. جی جی ٹھیک ہے. سلوات پڑھیں. محمد